دنیا میں زیادہ تر پاورفل کنٹریز اور پاور پانے کے لیے ایگریسو بیہیویئر اپناتے ہیں اور اکثر امن و سکون چھوڑ کر دوسروں کی زمین قبضانے کے فراق میں لگے رہتے ہیں، جیسے آج کے دور میں رشیا یوکرین کی زمین پانے کے لیے لڑ رہا ہے اور یوکرین کے پاس کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، جس وجہ سے رشیا نے یوکرین کی 27% لینڈ قبضہ چکی ہے۔ ایسے ہی رشیا کو انویٹ کرنے کے لیے رشیا کے اوپر دوسرے کنٹریز حملہ کرتے تھے، لیکن رشیا کے پاس ڈیفینسو اسٹریٹجی موجود تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کو انویٹ نہیں کر پایا۔ اور رشیا کی وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ جنگ چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ جانا۔ جی ہاں، رشیا اکثر جنگ میں دم دبا کے بھاگ جاتا تھا۔ 24 جون 1822 کو نیپولین بوناپارٹ نے رشیا پر حملہ کیا۔ رشیا اٹیک کے جواب دیتے ہوئے اسی طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ نیپولین اس کے پیچھے دوڑتے گئے اور رشینز جنگ چھوڑ کر بھاگتے گئے۔ پھر آتا ہے 14 دسمبر 1812۔ ٹھیک 6 مہینے بعد نیپولین کی 6 لاکھ آرمی ماری جاتی ہے اور 3 لاکھ بچ جاتی ہے اور نیپولین جنگ چھوڑ کر ان 3 لاکھ آرمی کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سارے کیجویلٹی رشین آرمی سے نہیں ہوتی بلکہ رشیا کی سردی سے ہوتی ہے۔ رشیا کی سردیوں میں 30 ڈگری سے بھی زیادہ نیچے گر جاتی ہے، جس وجہ سے اس ہارش موسم میں جنگ لڑنا کسی فورن کے لیے پوسیبل نہیں ہے، پر رشین وہاں آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہی ٹرک رشیا نے ایک بار پھر یوز کیا۔ جب ہٹلر نے رشیا پر اٹیک کیا تب ان کی آرمی چپ چاپ پیچھے ہٹتی گئی اور اپنا مین ویپن کے ایکٹیو ہونے کا انتظار کیا۔ ان کا یہ ویپن ٹھیک دسمبر کے ٹائم آیا اور ہٹلر کی آرمی کا بھی وہی حال کیا جو نیپولین کی آرمی کا حال کیا تھا۔ رشیا کے پاس نیوکلیئر کے ساتھ ساتھ گریٹ دسمبر بم بھی موجود ہے جو بایو ویپن سے بھی زیادہ دردناک مانا جاتا ہے۔ رشیا پر اٹیک کرنے سے پہلے اس بم کے بارے میں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے۔